الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کے بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے ہر عمل میں اللہ رب العالمین اخلاص عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آنے والی قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے دین اسلام، کلام اللہ اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھی، اور وہ اتباع ایسی اتباع ہو جس کا مقصود، جس کا سارا طلب اور محور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی لیے ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر عمل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ وہ عمل صرف اور صرف للہیت اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اور اس میں اخلاص جو ہے اس کی اللہ رب العالمین نے بہت قدر، اس کی شان و منزلت و اعلیٰ قرار دی. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو جو ہے وہ خالص کریں، نمازوں میں، عبادات، دیگر عبادات میں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ یہی جو ہے صحیح راستہ ہے، یہی جو ہے استقامت والا اور اللہ رب العالمین کو محبوب راستہ ہے. کہ کہیں بھی کسی عمل میں بھی خفی ہو، چھپا ہوا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کہیں دکھاوا نہ ہے، کہیں اس میں ریاکاری نہ آئے اس عمل میں. یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اور اخلاص کے لیے جو 3 اصول کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین ہو، اور سب سے اہم اس کے بعد کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل جو ہے وہ خالصۃ للہ ہو، اور تیسرا اہم اصول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، کہ اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، کہ من احدث فی امرنا یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فَهُوَ رَدٌّ، کہ وہ عمل جس میں ہمارا حکم نہ ہو وہ جو ہے مردود ہے، وہ لوٹا دیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ اللہ رب العالمین کیا مقبول نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو جو ہے ہر بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی عمل کرے، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ ہو، زکوٰۃ کا ہو یا دیگر عبادات،
اور اس عبادات میں جو پوشیدہ اور اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے، للہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اس عمل کو جو ہے آخرت میں اس کا اجر و ثواب، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اس اخلاص کے ساتھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عمل چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس عمل میں اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے، اس عمل میں ریاکاری ہے، تو وہ آخرت میں جو ہے وہ باعث ندامت ہے، وہ باعث پکڑ ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل جو ہے خوشنودی کا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ عمل، ہر عمل ایسا کیا جائے، چھوٹا سا چھوٹا عمل، کہ وہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہو جائے۔ اور یہی اخلاص ہے کہ وہ اس طرح ملاوٹ سے پاک ہو کر وہ عمل کرے کہ اللہ رب العالمین اسے پسند کر لیں، اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیں۔ یہی شرعی اصلاح میں اخلاص کا مفہوم ہے کہ دنیاوی مقاصد سے پاک ہو کر، چاہے وہ کسی کی خوشنودی کے لیے ہو، یا کسی کی ملامت یا مذمت سے بچنے کے لیے ہو، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے وہ عمل، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیاوی مقاصد میں ہیں۔ اور اخلاص للہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے عمل ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اس میں جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ اور اس کے بارے میں اس کی روح جو ہے، جس طرح ہماری جسم اور روح کا تعلق ہے، بغیر روح کے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ مردہ ہے، اسی طرح عبادات میں جو اخلاص ہے وہ روح ہے عبادت کی۔ کوئی بھی عمل، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اس کے اندر اخلاص جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ اس عمل کو جو ہے زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک وہ عمل کے اجر، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو پہنچا دیتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے لیے للہیت ہو، جس میں اخلاص ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ ہر عمل میں اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں اور تمہارے دلوں کی طرف نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صورکم واموالکم، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، کہ فرمایا اعمال کا دار و مدار جو ہے تو نیتوں پر ہے، کہ بندے نے جو عمل بھی کیا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل میں اخلاص ہے، اللہ رب العالمین کی الہیت ہے، تو وہ عمل جو ہے اجر و ثواب و مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بلند ہے۔ لیکن اگر وہ عمل بہت بڑا ہے اور اس عمل کے جو نتیجہ ہے، اس عمل کا جو مطلوب ہے وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے، یا دنیاوی کوئی نام حاصل کرنا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو اس عمل کی دین اسلام میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے، تو اسے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء، کہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، کہ وہ نام بھی ملے، شہرت بھی ملے اور اجر و ثواب بھی ملے۔ تو فرمایا لا شیء، کہ اس آدمی نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا اور فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغاء به وجهه، کہ بے شک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول نہیں کرتا، وہی عمل قبول کرتا ہے سوائے اس کے لیے جو خالص ہے، اس کے علاوہ وہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔
جس میں اللہ رب العالمین کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، وہ عمل جو ہے وہ خالص ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہو، تبھی وہ عمل جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا۔ یعنی اس نے جنگ بھی کی اجر و ثواب کے لیے اور اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے ماننے والوں امت کو پوری آنے والے قیامت کے لوگوں کو کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کروں۔ دین کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اخلص لہ الدین کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ خالص کروں، اخلاص مطلوب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ کے اذکار میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء والحسن، اور آخری میں لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ ہر نماز کے بعد آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی تسبیح، اور پھر یہ بھی کہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے خالص کرتے ہیں، وہ جسے برا لگے، کافروں کو برا لگے، مخلصین لہ الدین، ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو ہمارے سے مطلوب ہے۔ نماز میں، دعاؤں میں، ہر عبادت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، ہمارا عمل تبھی بہتر بھی ہوگا اور تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول بھی ہوگا جب ہم اس عمل میں ریاکاری نکال کر اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کے لیے اخلاص ہوگا، اور وہ عمل جو ہے ہر بندہ ہر اپنے راستے میں جو ہے وہ اخلاص اس کو جب مد نظر رکھے گا تو وہ عمل جو ہے یقیناً بہت مقام و مرتبہ پائے گا، بہت بلند اس کی وہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ عمل کے ثواب آخرت میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہے، پرہیزگار ہے اور لوگوں سے بے نیاز ہے، اور فرمایا اور چھپ چھپ کر عبادت کرتا ہے، الخفی، وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں بس اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ ایک بندہ مومن کا، کہ وہ جب اللہ رب العالمین کے لیے کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، لوجہ اللہ، وہ اخلاص کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ بھلائی کرتے ہیں، لوجہ اللہ، تو یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل کا میدان ہو، اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ينبغي بذلك وجہ یبتغی بذلك وجہ للہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ،
اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اس کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو اتنا اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ مطلوب ہے، ہر نماز ہر عبادت میں اللہ رب العالمین کو اخلاص مطلوب ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جس نے نماز پڑھی للہ اللہ رب العالمین کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یدرکہ التکبیر الاولیٰ، فرمایا کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتان اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نفاق سے اور دوسرا جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ یہ عمل 40 دن تک فرمایا اخلاص کے ساتھ للہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز ہے، کوئی بھی عبادت ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح مسجد کے بنانے میں فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ للہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس شخص صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب کرتے ہوئے مسجد بنائے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بناتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے عمل، کہ اس میں اور زیادہ خوشنودی، اس میں اور زیادہ اس عمل کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے بڑھ جاتا ہے، کہ جس میں للہیت ہو، جس میں اخلاص ہو۔ کہ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ کو جن 3 افراد کے ساتھ سبب بھڑکا دیا جائے گا، اور وہ 3 اشخاص جو ہیں ان کا عمل ظاہری طور پر ان کا عمل بہت بڑا عمل ہوگا، کہ ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ علم سکھایا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنا مال جو ہے مال اپنی زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ لگا دیا، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی ہی جو ہے وہ لگا دی۔ لیکن ان تینوں شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ بظاہر ان کا عمل بہت بڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے وہ اخلاص ہے۔ ایک بندہ جس نے علم حاصل کیا، اس نے اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اور ایک بندے نے اپنا مال خرچ کیا اور اس نے بھی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کہ مجھے بھی لوگ جو ہے وہ کہیں میں نے اپنا مال خرچ کیا، اور تیسرا بندہ جس نے اپنی جان تک دی لیکن اس نے بھی ریاکاری کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے وہ اخلاص ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، تھوڑا سا خرچ کیا ہو، تھوڑا سا سیکھا ہو، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جدوجہد کوشش کی ہو، چاہے وہ بڑا عمل ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہر عمل میں جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات میں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری تمام عبادات میں اللہ رب العالمین اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا